بر محمد و آل محمد صلوات صلی علی محمد و آل محمد۔ سلام کے چند شعر تاریخ کی مناسبت سے جناب اون محمد کی شان میں سماعت کریں انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب اون محمد نے مولا کو بلایا ہوگا، جب اون محمد نے مولا کو بلایا ہوگا، معصوموں کی لاشوں پہ اکبر کا بابا جانے کس حال میں آیا ہوگا ہے، جب اون محمد نے مولا کو بلایا ہوگا۔ اور صدقہ ہے اون محمد اکبر اور علی اصغر کا، صدقہ ہے اون محمد اکبر اور علی اصغر کا، دو بیٹوں کی لاشیں پر یہ سوچ کے ماں اجڑی نے ناشک بہایا ہوگا، جب اون محمد نے مولا کو بلایا ہوگا۔ اور ان دونوں کی لاشیں تو ایک دوجے سے دور پڑی تھی، ان دونوں کی لاشیں تو ایک دوجے سے دور پڑی تھی، اور مظلوم نے کیسے ان کی لاشوں کو جا کے تنہا مقتل سے اٹھایا ہوگا، اور زینب کی گود بھی اجڑی، بھائی بھی گئے مقتل میں، زینب کی گود بھی اجڑی، بھائی بھی گئے مقتل میں، او خیموں کو آگ لگی تھی، سجاد بیمار کو کیسے جلنے سے بچایا ہوگا، جب اون محمد نے مولا کو بلایا ہوگا۔ اور شبیر سے کوئی پوچھے 6 ماہ کے ایک بچے کو، شبیر سے کوئی پوچھے 6 ماہ کے ایک بچے کو، جلتی ہوئی ریت پہ جانے معصوم علی اصغر کو ہے کیسے لٹایا ہوگا۔
کوفہ اور شام کی فوجیں ڈرتی ہوئی بھاگی ہوگی، کوفہ اور شام کی فوجیں ڈرتی ہوئی بھاگی ہوں گی، عباس کے شاگردوں نے اختر جب زور علی کا مقتل میں دکھایا ہوگا، جب آن محمد نے مولا کو بلایا ہوگا۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ قبلہ حبیب ابن مظاہر کی شان میں چند سماعت فرما لیں۔ قربان طلّہ حبیب ابن مظاہر یکساں صفت مہر مبیں باطن و ماہر، اسیاں سے بری طیب و پاکیز و طاہر، جاں باز جہاں دید فن جنگ میں ماہر، سر ہلتا تھا پیری سے قدے راست میں خم تھا، اس پر بھی کچھ آگے ہی جوانوں سے قدم تھا، راشا تھا کہ قابو میں نہ تھے دست نکوکار، پر ایک میں محکم تھی سپر ایک میں تلوار، جب شاہ کی طرف تیر لگاتے تھے ستمگار، یہ بڑھ کے اسے روکتے تھے سینے پہ ہر بار، بھائی میرے پاس آؤ یہ فرماتے تھے حضرت، جب تیر انہیں لگتا تھا تڑپ جاتے تھے حضرت، انداز جوانوں کا پیران سری بھی، پروان جاں باز بھی، شمع سحری بھی، ابرار بھی دیدار بھی اسیاں سے بری بھی، زاہد بھی مجاہد بھی نمازی بھی جری بھی، طفلی میں یہ فوج شہنامی میں رہے تھے، اور 63 برس آقا کے غلامی میں رہے تھے، پیری میں جو دکھلائی جوانوں کی شجاعت، تھرانے لگے عضو بدن گھٹ گئی طاقت، دم چڑھ گیا گرمی سے ہوئی پیاس کی شدت، دل سے کہا اب عالم فانی سے ہے رخصت، نہ لشکر اعداء کو نہ شمشیر کو دیکھا، اور کسی آس سے مڑ کر رخ شبیر کو دیکھا، پھر نہ تھکی بس پڑنے لگی تیروں کی بوچھار، دیکھا جو ادھر پشت سے نیزے پہ لگا وار، چاہا کہ اسے مارے کی لگی فرق پہ تلوار، اور ظلم کی برچھی بھی کلیجے سے ہوئی پار، کہتے تھے تنو جاں شہ دلگیر کے صدقے، اور ہر زخم پہ نعرہ تھا کہ شبیر کے صدقے، ناگاہ صفے چیر کے آئے شہزی شاہ، دیکھا کہ وہ مظلوم کوئی دم کا ہے مہماں، لاشے سے لپٹ کر یہ پکارے بست افغاں، اے دوست میرے تیری محبت کے میں قرباں، دکھلا دو مجھے زخم کہاں کھائے ہیں بھائی، چھاتی سے لپٹ جاؤ کہ ہم آئے ہیں بھائی، اس عالم پیری میں نہ منہ جنگ سے موڑا، کس طرح نہ روؤں تیرا احسان نہیں تھوڑا، میرے لیے تو نے زن فرزند کو چھوڑا، فرقت نے تیری کمر کو میری توڑا، تنہا کوئی لاکھوں سے لڑائی نہیں کرتا، وہ تو نے کیا مجھ کی بھائی نہیں کرتا، آقا کی صدا سن کے اسے ہوش جو آیا،
گردن کے تلے زانو شبیر کو پایا، آنکھوں سے کفے پائے مبارک کو لگایا، اکبر کی طرف جوڑ کے ہاتھوں کو سنایا، کچھ اپنے نمک خوار پیسہ نہیں کرتے، حضرت پہ اٹھا کر مجھے قربان نہیں کرتے، للہ میرے واسطے آنسو نہ بہاؤ، شہزادہ عالم میرے کام اس گھڑی آؤ، محبوب خدا آئے ہیں خادم کو اٹھاؤ، حیدر یہ کھڑے ہیں مجھے قدموں پہ گراؤ، بوئے حسن سبز قبا آتی ہے مجھ کو، اب فریاد کی زہرا کی صدا آتی ہے مجھ کو، یہ کہتے ہی بس گلشن دنیا سے سدھارے، نکلی رہی ہونٹوں پہ زباں پیاس کے مارے، بازو کو ہلا کر شہ مظلوم پکارے، چھوڑا ہمیں اے بار وفادار ہمارے، ہم رہ گئے تم ہم سے وغا کر گئے بھائی، صدقے ابھی ہوتے تھے کہ ابھی مر گئے بھائی، ہے میرے عاشق میرے شیدا میرے یاور، ہے میرے سلمہ میرے مقداد و ابو ذر، ہے میرے رستم میرے زیغم میرے صفدر، ہے میرے اکبر میرے مالک اشتر، تعزیز تیرے حضر میں فریاد کروں گا، اور خنجر کے تلے بھی میں تجھے یاد کروں گا۔ آخری بند ملاحظہ ہوں، پھر لاش در خیمہ پہ لائے شہ عالم، سر پیٹ کے فرمایا کی اے زینب پرغم، میدان میں حبیب ابن مظاہر ہوئے بے دم، ماتم کرو بے کس کا بچھا کر صف ماتم، یاروں نے کو اس کے زن و فرزند نہیں ہیں، مظلوم مسافر کے اگر ہیں تو ہم ہی ہیں۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین والظالمین۔ میں ایک بار تمام مومنین کرام سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ ممبر کے قریب آئے تاکہ بعد میں آنے والے مومنینوں کو زحمت نہ کرنی پڑے، اور میں نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ علی جناب مولانا عتیق رضا عابدی صاحب قبلہ سے گزارش کرتا ہوں کہ ممبر افروز ہوں، آپ حضرات ایک نعرہ صلوات سے آپ کا خیر مقدم کریں۔ آپ لوگ نعرہ صلوات کرتے ہوئے ممبر کے قریب آ جائیں۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق
الصلاۃ والسلام وتحیۃ والاکرام علی نبینا المؤید ورسولنا المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد حبیب الہ العالمین نبی القاسم محمد وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم ومعاندہم وظالمہم وغاصب حقوقہم ومنکری فضائلہم وشاکین فیہم اجمعین اما بعد فقد قال تبارک و تعالی فی القرآن الکریم وفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وإن لم تفعل فما بلغت رسالہ واللہ یعصمک من الناس. عزیزان گرامی قدر، معزز سامعین کرام، عشرہ مجالس کی یہ چوتھی مجلس ولایت کربلا کے آئینے میں اس عنوان کے ضمن میں آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے، اور اگر میری باتیں آپ کے اذہان عالیہ میں محفوظ ہوگی تو کل یہاں تک گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کی تھی کہ نبی اور امت کا جو رشتہ ہوتا ہے وہ ٹرسٹ اور بھروسے کا رشتہ ہوتا ہے، اور یہی رشتہ آ کر ہمیں یہ سمجھاتا ہے کہ اگر رسول غدیر میں علی کی ولایت کا اعلان نہ بھی کرتے تو رسول کی زبان کا بھروسہ، رسول کی زبان کا اعتبار ہمیں یہ بتلاتا ہے کہ علی رسول کے جانشین تھے. یہ بات کل میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ دعوت ذوالعشیرہ کو مسلمانوں کی ساری کتابوں نے لکھا. ایک وعدہ رسول اللہ کا وعدہ تھا، ایک وعدہ امیر کائنات کا وعدہ تھا. اگر پوری تاریخ میں امیر کائنات اپنا وعدہ پورا کر چکے ہیں تو اب رسول کی کردار کی خوبی یہ ہے، رسول کی زبان کا اعتبار یہ ہے کہ وہ بھی آئے اور غدیر جیسے میدان میں اپنے وعدے کو پورا کرے. ایک جملہ آپ نے اکثر محافلوں میں یا غدیر کے پروگرام میں سنا ہوگا، اس جملے کو اب آ کے یہاں ملائیے. جب آئے بلغ پڑھی جاتی ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول اس پیغام کو پہنچا دیجئے جو تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے. وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَةَ، اور اگر تم نے یہ پیغام نہ پہنچایا تو گویا رسالت کا کوئی کام انجام. آپ دیکھیں تو صحیح، آپ نے صرف یہی سنا ہے کہ مزاج خداوندی تبدیل ہو گیا، گویا رسالت کا کوئی کام نہیں کیا. لیکن آپ آ کر میری کل والی بات کو اس سے ملائیے کہ اگر رسول آ کر علی کی ولایت کا اعلان نہ کرے تو رسول کی زبان کا اعتبار ختم ہو جائے گا، اور جب اعتبار ختم ہوگا تو امت تو یہی کہے گی وہ رسول جب اپنا وعدہ پورا نہ کر سکا اس کی رسالت کو کیسے مان لے. اسی لیے اللہ نے کیا کہا تھا، اِن لَّم تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَةَ، اگر ایسا نہیں کیا تو گویا رسالت کا کوئی کام نہیں کیا. کیوں؟ اس لیے کہ جب اعتبار ختم ہو جائے گا تو لوگ یہ کہیں گے وہ رسول جو وعدہ پورا نہ کر سکا اس کی رسالت کو کیسے مان لے. گویا غدیر نہ ہوتی، رسالت خطرے میں آ جاتی. غور کریں، اس لیے اللہ نے کہا اِن لَّم تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَةَ. تو عزیزان گرامی، مرحلہ یہاں تک آن پہنچا. دعوت ذوالعشیرہ کے ضمن میں غدیر نہ بھی ہوتی تو ہمارا رسول کا جو رشتہ ہے ٹرسٹ اور بھروسے کا رشتہ، وہ رشتہ آ کے بتاتا ہے کہ اگر رسول کے کوئی جانشین ہے تو صرف اور صرف امیر کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام.
یہ باتیں میں آپ کی خدمت میں کل عرض کر چکا ہوں، بس اپنی بات کو ربط دینے کے لیے۔ ہوا کیا؟ دعوت ذوالعشیرہ ہو گئی، رسول نے اپنی تبلیغ کا آغاز کیا۔ ایک جملہ میں نے اپنی دوسری تقریر میں کہا تھا کہ یاد رکھیے، آپ اور ہم اپنے دشمن کو مکار، عیار، ظالم سب سمجھیے، لیکن بے وقوف نہ سمجھیے۔ اس نے مثال بھی دی تھی، جو لوگ میری تقریر میں ہوں گے آپ دیکھیں، جب رسول نے کار تبلیغ کا آغاز کیا ہے دعوت ذوالعشیرہ کے بعد، اچھا ہر زمانے میں میڈیا اپنا کام برابر سے کرتا ہے۔ آپ کہیں گے مولانا صاحب اس زمانے میں میڈیا کہا تھا، نہیں، میڈیا نے ہر زمانے میں اپنا رول پلے کیا ہے، اپنا کردار نبھایا۔ یہ اور بات ہے کہ اس کی شکل بدل گئی ہو، اس کا انداز بدل گیا۔ خود ہم اور آپ اگر اپنی بات کریں، پہلے زمانے میں ہم دیکھتے تھے پرنٹ میڈیا تھا، لوگ اخبار پڑھ کر دنیا کی خبریں لیا کرتے تھے۔ زمانہ آگے بڑھا، ہم نے دیکھا الیکٹرانک میڈیا آ گیا، لوگ ٹی وی لگا کر جو نیوز کی خبریں لیتے ہیں۔ لیکن آج اس عمر میں ہم دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا ہے، نہ پیپر کی ضرورت ہے، نہ ٹی وی کی ضرورت ہے، واٹس ایپ، نمبس، ٹویٹر، نہیں معلوم کتنی سائٹیں ہیں، لوگ وہاں سے خبریں لیتے ہیں۔ تو میڈیا ہر زمانے میں ہوتا ہے، صرف فرق یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی شکل بدلتا ہے، وہ اپنا انداز بدلتا ہے۔ تو ایک میڈیا رسول اللہ کے زمانے میں بھی تھا، وہ میڈیا تھا پروپیگنڈے کا میڈیا۔ اگر کسی کو بدنام کرنا ہو تو اسے پروپیگنڈا کر دیا جائے کسی بات کا۔ اچھا میں نے یہ کہا کہ دشمن کسی زمانے میں بے وقوف۔ 3 خطاب رسول کو دیے گئے۔ پہلا خطاب جادوگر ہے، دوسرا مجنون ہے، تیسرا شاعر ہے۔ پڑھا آپ نے بھی ہوگا، سنا آپ نے بھی ہوگا، لیکن کبھی غور کیا کہ ایسے ہی بس دل میں آیا جس نے کہا ارے یہ تو مجنون ہے؟ نہیں، سوچی سمجھی سازش تھی۔ دل میں آ کہہ دیا شاعر ہے؟ نہیں، سوچی سمجھی پلاننگ تھی۔ اس کے بعد دل میں آیا یوں ہی مجنون کہہ دیا؟ نہیں، سب یہ جو 3 خطاب رسول کو دیے گئے تھے کار تبلیغ کے بعد، یہ سوچ سمجھ کر دیے گئے تھے۔ میں آپ کی خدمت میں جلدی جلدی اس کا ریزن اور سبب بتا دوں، بات آگے بڑھ جائے گی اور اپنے مقصد تک پہنچے گی۔ اب دیکھیے، آج کے زمانے میں شاعری ایک اہم مقام رکھتی ہے، لیکن اس زمانے کی شاعری کوئی شاعری کی حیثیت نہیں تھی۔ اگر کسی کے تلوار کی دھار پسند آ گئی تو اس پہ ہزاروں شعر کہہ دیے، نتیجہ کیا؟ صرف ایک تلوار کی دھار جو ہے بہت زیادہ تیز ہے۔ آپ غور کر رہے ہیں؟ تو اس زمانے کی شاعری علم سے خالی تھی۔ نتیجہ کیا ہوتا تھا پتہ ہے؟ نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ شاعروں سے پڑھے لکھے لوگ گھبراتے تھے۔ اچھا آج بھی ہے، البتہ میں نے کہا آج کی شاعری کا مزاج الگ ہے۔ آج کی شاعری تو وہ شاعری ہے کہ اگر ایک بیت اہل بیت کے شان میں کہا جائے تو ایک گھر جنت میں بن جاتا ہے۔ یہ اس زمانے کی شاعری نہیں ہے، لیکن آج کے زمانے، لیکن شاعروں کا مزاج آج بھی ہے، جب تک وہ اپنی باتیں سنا نہیں لیں گے آپ کو چھوڑیں گے نہیں۔ غلط کہہ رہا ہوں؟ آج بھی یہ مزاج ہے۔ تو اس زمانے میں ایسے ہوتا تھا کہ اگر لے کر کسی کو پکڑ کر بیٹھ گئے تو پھر کتنے بند سنائے جائیں گے پتہ نہیں۔ تو ہوتا کیا تھا، جب بھی کسی شاعر کو کوئی پڑھا لکھا دیکھتا تھا تو سمجھ جاتا تھا وقت کی بربادی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، لہذا شاعر سے فرار کرتا تھا۔ اب غور کریں ایک بات۔ دوسری بات کیا تھی؟ دوسری بات یہ کہی گئی تھی کہ رسول مجنون ہے۔ مجنون کیوں کہا گیا تھا رسول کو؟ البتہ میں آپ کو کہوں کہ 3 خطاب دے کر 3 طبقوں کو رسول سے دور کیا گیا تھا۔ شاعر اس لیے کہا گیا تھا تاکہ پڑھا لکھا طبقہ رسول کے قریب جانے نہ پائے۔ ارے یہ شاعر ہے، جائیں گے تو اشعار سنائے گا، شاعری سنائے گا، لہٰذا نہ مجمع پہنچے نہ رسول اپنی بات پہنچائے۔ تو شاعر کہہ کے پڑھے لکھے لوگوں کو دور کیا۔ مجنون کہہ کے، اگر آپ بچے کو کہیے فلاں پاگل ہے تو اولاً تو اس کے قریب نہیں جائے گا، اور جائے گا بھی تو کہیں ڈھیلا مارے گا، کہیں پتھر مارے گا، اس کی بات سننے کے بجائے اسے اذیت پہنچائے گا۔ تو رسول کو مجنون کہہ کر بچوں کو رسول سے دور رکھا گیا کہ یہ بھی ان کے قریب نہ جائے تاکہ ان کی تبلیغ ہوتی رہے۔
تیسرے مرحلے میں رسول کو کہا گیا جادوگر۔ آپ سے اگر میں پوچھوں کہ آج بھی جانڈو ٹونڈے پر اگر کس کا اعتقاد سب سے زیادہ ہے تو آپ کہیں گے گھر کی عورتوں کا۔ غلط کہہ رہا ہوں بھئی؟ آپ سے زیادہ اعتبار اگر کسی کو ہے تو گھر کی عورتوں کا ہے۔ رسول کو جو جادوگر کہا گیا تھا وہ اس لیے تاکہ عورتیں بھی رسول کے قریب نہ جائیں اور ان کی بات نہ سنیں۔ آپ غور کر رہے ہیں؟ اتنی نہیں، آپ مزاج دیکھیں کس قدر مزاج بنایا گیا تھا۔ میڈیا دیکھیں، پروپیگنڈا دیکھیں۔ اللہ کے رسول ہے، بازار سے گزر رہے ہیں، کیا دیکھا؟ ایک ضعیفہ ہے، بوجھ اٹھا رہی ہے لیکن اٹھا نہیں پاتی، عمر کے اپنے تقاضے ہیں۔ 2-3 بار اس نے یہ کوشش کی، اللہ کے رسول کی نگاہ اس پہ پڑ گئی۔ کھا لاؤ ضعیفہ، میں آپ کا یہ بوجھ آپ کے گھر پہنچائے دیتا ہوں۔ البتہ یہ کردار تو رسول کا کردار تھا، کاش یہ کردار ہم میں بھی آ جائے۔ اگر ہم بائک پر ہو تو کسی ضعیف کا احترام نہیں کرتے، کسی نابینے کا لحاظ نہیں کرتے، جبکہ کردار رسول یہ ہے، مزاج رسول یہ ہے کہ چلتے چلتے ہر کمزور اور ضعیف کی مدد کر دی جائے۔ خیر میں نے کل کہا تھا، چھٹے امام نے کہا ہے کہ جیسے ہمارے چاہنے والوں کا عقیدہ ہے کاش ویسے عمل بھی ہو جائے تو دنیا بھی سنور جائے اور آخرت بھی۔ خیر اللہ کے رسول لوگ گئے، لاؤ ضعیفہ، میں آپ کا یہ بوجھ آپ کے گھر پہنچا دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے بوجھ اٹھایا، اٹھانے کے بعد ضعیفہ کے گھر پہنچا دیا۔ ضعیفہ نے بڑی دعائیں دی، اللہ بیٹا تمہیں سلامت رکھے، تمہیں ہر چیز سے محفوظ رکھے۔ اور جب رسول چلنے لگے تو پتہ ہے کیا کہتی ہے؟ یاد رکھو آج کل مدینے میں ایک جادوگر آیا ہوا ہے، اس کے قریب نہ جانا، اس کی باتوں میں اتنا لطف ہے کہ جو سنتا ہے اس کا ہو کر رہ جاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا ضعیفہ آپ نے اسے دیکھا بھی ہے؟ کہا دیکھا تو نہیں بیٹا، سنا ہے، بس تم اچھے معلوم ہوتے ہو اس لیے ہدایت کر رہی ہوں کہ اس کے قریب نہ جانا۔ یہ کیا ہے؟ یہ پروپیگنڈا تھا، وہ میڈیا تھا جو رسول کے خلاف کام کر رہا تھا تاکہ رسول اپنی تبلیغ کو آگے نہ بڑھا پائے۔ تو شاعر کہہ کے پڑھے لکھے لوگوں کو الگ کیا، دیوانہ کہہ کے بچوں کو دور کیا، اور جادوگر کہہ کے عورتوں کو رسول سے دور کیا۔ خیر رسول بھی رسول ہے، رسول نے کیا دیکھا کہ اس طریقے سے 3 لوگوں کو، 3 طبقوں کو مجھ سے الگ کیا گیا ہے، مجھے تو تبلیغ کرنا ہے، اس کا حل بھی چاہیے۔ ایک مرتبہ تبلیغ کے لیے بڑے اپنے چچا جناب ابو طالب کا ہاتھ پکڑا، چچا آپ اس کار تبلیغ میں میری مدد کیجئے، اس لیے کہ ابو طالب کسی عام شخصیت کا نام نہیں تھا، ابو طالب پڑھے لکھی شخصیت کا نام تھا۔ رسول نے یہ سمجھا دیا، دیکھنے والے دیکھیں گے کہیں گے اگر یہ شاعر ہے تو ابو طالب جیسی شخصیت اس کے ساتھ کیا کر رہی ہے۔ لہذا اپنے چچا کو لے کر پڑھے لکھے لوگوں کو مطمئن کیا، آگے بڑھے کہ بھئی عورتوں کو دور کر دیا گیا ہے، جادوگر کہہ کے خدیجہ کو اپنے ساتھ لیا تاکہ دیکھنے والے دیکھیں اگر یہ جادوگر ہوتا تو خدیجہ جیسی باعزت خاتون۔ اتنا ہی نہیں بلکہ جب دیکھا بچے دور ہے تو علی جیسے بچے کا ساتھ لیا، علی تم میرے ساتھ آ جاؤ، بچے دیکھے تو کہیں کہ علی جیسا بچہ رسول کے ساتھ ہے، کیوں نہ ہم بھی رسول کے ساتھ چلنے لگ جائے۔ بات پہنچ گئی نا۔ یہ لفظوں کو بدل کے یوں کہوں، کار تبلیغ مکمل ہی نہیں ہو سکتا جب تک ابو طالب کا ساتھ نہ ہو، خدیجہ کا ساتھ نہ ہو، اور علی کی ولایت کا اقرار نہ ہو۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔
اور عزیزان گرامی ایک جملہ کہوں، آپ بیداری کے ساتھ میری بات کو سن رہے، یاد رکھیے یہی جو قدم رسول نے اٹھایا تھا، ایک طرف سے ابو طالب کو لیا، ایک طرف سے خدیجہ کو لیا، ایک طرف سے علی کو لیا اور کار تبلیغ کا آغاز کیا، اسی روش کو حسین اپنا رہے تھے۔ کبھی عورتوں کو ساتھ لیا، کبھی حبیب ابن مظاہر جیسی شخصیتیں لی، کبھی علی اصغر جیسے بچے لیے۔ یا رسول اللہ، کل کال تبلیغ ان 3 گروہ سے بچا تھا، آج تبلیغ کا کام بھی انہی 3 گروہ سے بچے گا۔ عظمت جناب ابو طالب پہ بآواز بلند صلوات۔ خزان گرامی کہ جناب ابو طالب کی خدمتیں ہیں جو رسول کا ساتھ دے رہی ہے، کہ جناب خدیجہ طاہرہ کا کردار ہے جو رسول کی تبلیغ کو آگے بڑھا رہا ہے، تو کہیں امام علی کی ولایت ہے جو اس کام کو بقا عطا کر رہی ہے۔ میں نے کہا نہ کام کو بقا، بلکہ آج اس قوم کی بقا اس ولایت میں ہے۔ اب 1-2 دن مجھے دے میں ولایت کو سمجھا سکوں تو انشاءاللہ آج میں آپ کی خدمت میں فضیلت بتاتا ہوں، کل اگر توفیقات رہی ولایت کے معنی، اور جب ولایت آپ سمجھ جائیں گے تو آ کے بتاؤں گا کہ کربلا والوں کی ولایت مداری کیا تھی، کیسی کیسی ولایت تھی، کیسے کیسے حکم کو ماننا تھا، کیسے کیسے ولایت کو پیش کیا ہے۔ آپ ولایت سمجھ لیں، بات آپ تک پہنچ جائے گی۔ تو ولایت بقا ہے اس قوم کی، بقا ہے کار تبلیغ کی، ہے نہیں جانگاہ میں۔ یہ کوئی آسان مسئلہ نہیں تھا۔ آپ کو بتاؤں ولایت کتنا اہم مسئلہ تھا۔ آج بعض لوگ کہتے ہیں ارے وہ ہمارے ائمہ نے کیا کیا تھا، وہ تو گھر میں بیٹھے ہوئے تھے۔ نہیں، یہ جملہ بہت سادگی سے ہم کہہ دیتے ہیں، کیوں انہیں زہر دیا گیا۔ میں نے پہلی تقریر میں بھی کہا تھا، دوسری تقریر میں، کہ یاد رکھیں شریعت نہ ظلم کرنے کی اجازت دیتی ہے، نہ ظلم سہنے کی اجازت دیتی ہے۔ جتنی صلاحیت ہے، اگر ظلم سہ کے مظلوم بننے کی بات ہوتی، آپ کربلا پڑھیے، کیا حسین نے میمنہ نہیں بنایا تھا؟ کیا حسین نے میسرہ نہیں بنایا تھا؟ کیا حسین کا قلب لشکر نہیں تھا کربلا میں؟ کیا بتانا چاہ رہے تھے آقا حسین؟ جانتے نہیں تھے لاکھوں اور ہزاروں کا مجمع ہے، لیکن اس کے باوجود جنگی محاذ کو اسی طریقے سے آمادہ کیا جیسے بڑی بڑی جنگیں ہوتی ہے۔ صرف یہی بتانا چاہ کہ یاد رکھو، اگر کم بھی ہو، کمزور بھی ہو، تو جتنی صلاحیت ہو ظالم کا مقابلہ کرنا۔ لہذا کہ مولا خاموش تھے انہیں زہر دے دے گا، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ ائمہ علیہ السلام ہمیشہ سے اپنے حق کے لیے آمادہ تھے۔ آپ دیکھیں، البتہ روایتوں میں اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں ہارون رشید نے 7ویں امام سے، بعض لوگ کہتے ہیں مامون رشید نے 8ویں امام سے۔ یہ کہا کہ پرانے جو مسائل ہیں میں چاہتا ہوں اسے ختم کر دوں۔ کیا پرانا مسئلہ؟ کہ میں چاہتا ہوں کہ فدق آپ کا حق ہے، آپ کو واپس کر دوں۔ اب غور کر رہے ہیں، میں ان کا اختلاف ہے، دونوں اماموں کے تاریخ نے جو ہے اسے تھوڑا سا مکس کیا ہے۔ میں آپ کو واپس کر دوں، آپ فدق کے حدود ہمیں بتا دیں۔ غور کریں جان گرامی، مولا نے کہا تم سے نہیں ہو پائے گا، رہنے دو۔ کہا نہیں، بتاؤ میں تمہیں دوں گا۔ مولا کہتے اگر دینا چاہتے ہو تو جتنی اسلامی حدود ہے سب میرے حوالے کر دو، فدق مجھ تک پہنچ جائے گا۔ اسلامی حدود کا مطلب کیا؟ اسلامی حدود کا مطلب یہی تو ہے کہ تم تخت چھوڑ کر ہٹ جاؤ، یا عہدہ ولایت و خلافت میرے حوالے کر دو، سارا فدق مجھ تک پہنچ جائے گا۔ عزیزان گرامی، نہیں، اتنی آسانی سے نہیں، اور قریب جا کے کہوں، آپ مجھے بتائیے شہزادی جو دق الباب کر رہی تھی دروازوں پر، کیا فدق مانگنے کے لیے گئی تھی؟ دربار تک گئی تھی؟ مسئلہ فدق کا مسئلہ نہیں تھا، اصل مسئلہ ولایت کا مسئلہ تھا جسے شہزادی مانگنے کے لیے گئی تھی۔ اسی لیے تو شہزادی کو شہید ولایت کہا جاتا ہے، شہید ولایت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اس لیے کہ شہزادی جانتی تھی یہ فدق نہیں جا رہا ہے بلکہ ولایت کا حق ہے جو غصب کیا جا رہا ہے۔ ورنہ فدق تو نہیں معلوم کتنے فدق شہزادی نے یوں ہاتھوں ہاتھ تقسیم کر دیے۔ اسی لیے تو جب بھی میں یہاں تک آتا ہوں تو شاعر کے 4 مصرے مجھے ضرور یاد آتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے سن لو اے باغ فدق لوٹ کے کھانے والوں، سن لو اے باغ فدق لوٹ کے کھانے والوں، دونوں عالم میں نہ تم لوگوں کا گھاٹا ہوتا۔
سن لو اے باغ فدق، لوٹ کے کھانے والوں، دونوں عالم میں نہ تم لوگوں کا گھاٹا ہوتا اور بھیک میں بنت نبی باغ فدق دے دیتی، ہاتھ پھیلا کے جو تہذیب سے مانگا ہوتا۔ آپ لوگ سلوات پڑھیں۔ آپ لوگ سلوات پڑھیں، تھوڑا تھوڑا سا آگے آ جائیں تاکہ پیچھے آنے والوں کو اذیت نہ ہو، مل جل کے سلوات پڑھیں۔ باوضو ہو کر ثنائے فاطمہ زہرا کرے، آب زمزم سے قلم کاغذ کو پاکیزہ کرے، آب زمزم سے قلم کاغذ کو پاکیزہ کرے، تو فاطمہ اس مرکز تطہیر و عصمت کا نام، فاطمہ اس مرکز تطہیر و عصمت کا نام جس کے آنچل پہ نصیری کا خدا سجدہ بھیک میں بنت نبی باغ فدق دے دیتی، ہاتھ پھیلا کے جو تہذیب سے مانگا ہوتا۔ کسے نہیں دیا ہے جو تمہیں نہ دیتے۔ مسئلہ فدق کا مسئلہ نہیں تھا، شہزادی جانتی تھی فدق کا جو ربط ولایت سے ہے اس کا مطالبہ تھا۔ فدق تو نہیں معلوم شہزادی نے کتنے فدق تقسیم کیے ہوں گے اپنی زندگی میں، غور کر جانے کے تو امام نے کیا کہا، جتنی اسلامی حدودیں ہیں سب میرے حوالے کر دو، میرا حق مجھ تک پہنچ جائے گا۔ اور وہ بھی جانتا تھا کہ دے نہیں سکتا، دینے کا مطلب ولایت و خلافت دینا ہے۔ اب غور کر رہے ہیں، اور یہی وجہ جانے گرامی غدیر کو اور ولایت کو کبھی بھی ہم فراموش نہیں کر سکتے اور نہیں کرنا چاہیے۔ اب دیکھیں ہر قوم میں، جب بات 8ویں امام تک آئی تو یہ بھی جملہ کہہ دوں، ہر قوم میں کچھ سادے مزاج کے لوگ ہوتے ہیں، البتہ مزاج سادہ ہوتا ہے۔ اس زمانے میں کچھ لوگ تھے، ایک شخص 8ویں امام کی خدمت میں آ کے کہتا ہے، مولا میں دیکھتا ہوں جب محرم کا آغاز ہوتا ہے تو آپ فرش عزا بچھاتے ہیں، مومنین کو دعوت دیتے ہیں، سیاہ لباس پہنتے ہیں، تبرک کا اہتمام کرتے ہیں، شاعروں اور خطیبوں اور ذاکروں کو دعوت دیتے ہیں۔ مولا بھلا کیوں کر اس قدر آپ محرم کا اہتمام کرتے ہیں؟ سوال تو سادے لوگوں جیسا تھا، لیکن اس جواب نے ہم تک امام کے شکوے کو پہنچایا۔ کیا جواب دیا امام نے پتہ ہے؟ جواب تو بہت سے ہو سکتے ہیں، ممکن ہے نماز پڑھنے کا فائدہ کیا، بہت سے فائدے ہیں اس طریقے سے، اس کے بہت سے، لیکن امام نے جواب کیا دیا؟ امام کہتے ہم نہیں چاہتے جس طریقے سے غدیر بلا دی گئی کربلا بھی بلا دی جائے۔ سوال تو سادہ تھا لیکن جواب نے امام کے شکوے کو ہم تک پہنچایا۔ اس جملے کو میں کھولتا ہوں تاکہ ولایت پہنچ جائے، تاکہ آپ کی ذمہ داری اور ہماری ذمہ داری ہم تک پہنچے۔ آپ دیکھیں امام نے کیا کہا، میں نہیں چاہتا کہ جس طریقے سے غدیر بلا دی گئی کربلا بلا دی جائے۔ مولا ہم نے غدیر کو کہاں بلایا؟ ہم تو جشن مناتے ہیں، ہم تو شورا کو بلاتے ہیں، ہم تو محفلیں بپا کرتے ہیں، ہم تو کھانے تقسیم کرواتے ہیں، ہم تو تبرک بٹواتے ہیں، لیکن کیا ان سب کرنے کے بعد حق غدیر ادا ہو گیا؟ پیش کروں، جملے کو سنیے گا، پوری وضاحت کے ساتھ پیش کر رہا ہوں کہ امام کا شکوہ کہاں جا کر ہے۔ تاریخ اسلام کو اٹھائیے، جہاں سے آپ کو لگتا ہے کہ تاریخ اسلام کا آغاز ہے وہاں سے، اور جہاں تک لگتا ہے کہ تاریخ اسلام یہاں کر ختم ہو گئی وہاں تک۔ اور اگر آپ کی خدمت پیش کروں، دعوت ذوالعشیرہ، تاریخ اسلام کا پہلا واقعہ دعوت ذوالعشیرہ سے لے کر اگر رسول کی حیات میں دیکھیں تو غدیر تک، اور اس کے بعد دیکھ رہے تو ابھی تک کوئی واقعہ، آپ جتنے واقعات گزرے ہیں سب کو کھنگا کر دیکھیے، کون سا واقعہ ایسا ہے جس کو سب سے زیادہ راوی اور رپورٹر ملے؟ وضاحت کر دوں میرے چھوٹے بھائی سمجھ جائیں، راوی کہتے کسے ہیں؟ را یا را سے لفظ آئی عربی کی، جو کسی معاملے کو اپنی آنکھوں سے دیکھے اور آ کر بیان کر رہا ہو تو اسے کہتے ہیں راوی۔
مثلا خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ ہم راستے پر ایک ایکسیڈنٹ کو ہوتا ہوا دیکھے اور آ کر آپ سے بیان کرے تو ہم اس واقعے کے کیا ہے راوی ہے کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اب میرا سوال آپ تک رہنے دیجئے کہ تاریخ اسلام کا وہ کون سا واقعہ ہے جسے سب سے زیادہ راوی اور رپورٹر ملے؟ ذوالشیرہ کی بات کروں، بڑی مشکل سے 250 سے 300 کا مجمع، بہت اگر ہوگا تو۔ بدر پہلی جنگ اسلام کی 313، احد بہت مجمع کی تعداد کسی نے لکھی تو 10,000۔ اب غور کریں میرے ساتھ ہے نا، خیبر، خندق، سب کی تاریخیں اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ اتنے راوی کسی واقعے کو نہیں ملے جتنے راوی غدیر کو ملے۔ کتنا مجمع تھا؟ 1,20,000، بعض لوگوں نے کہا 1,24,000 کا مجمع ہے نا۔ آپ میرے ساتھ، آپ کو پتہ ہے، کوئی تاریخ لائیے، احد، بدر، خیبر، خندق، حنین، بعد کے معرکے، کوئی تاریخ ایسی نہیں جس کو اتنے راوی ملے ہو۔ واحد غدیر کا ایک واقعہ ہے جسے 1,24,000 راوی ملے۔ اچھا اتنا نہیں، ایک قدم آگے بڑھ جاؤں، راوی نہیں سب کے سب صحابی بھی ہے۔ بھائی میں اپنے بچوں کو عرض کروں، صحابی کہتے کسے ہے؟ جس نے اپنی زندگی میں ایک بار چہرہ اقدس رسالت کی زیارت کی اور صحابی ہے۔ تو جو لوگ اس حج کے لیے گئے تھے رسول کو دیکھا ہوگا تبھی تو رسول کے ساتھ حج کر رہے تھے، تو صرف 1,24,000 راوی نہیں، سب کے سب صحابی بھی تھے۔ نہیں، اگر اتنی آسانی سے آپ سنا تو ایک جملہ اور کہوں، صحابی نہیں تھے، سب کے سب حاجی بھی تھے۔ معاف کیجیے، کیوں یہ بات میں کہہ رہا ہوں؟ آپ دیکھیے، ایک محلے کا اگر نالائق ترین شخص بھی حج کی توفیق اسے ہو جائے اور حج پر چلا جائے تو آنے کے بعد ٹوپی لگائے گا، وٹے اور چبوترے پہ نہیں بیٹھے گا۔ بھئی کیا ہوا کہ حاجی صاحب ہو گئے ہیں، حج کر کے آئے؟ ارے حج میں اتنی صلاحیتیں ہیں جو بگڑے ہوئے کو سدھار دیتا ہے۔ بات تو مکمل نہیں، بس میں اپنی بات کو پہنچا رہا ہوں۔ 1,24,000 راوی نہیں، سب کے سب صحابی نہیں، سب کے سب حاجی۔ بھائی حاجی تو مقدس، خود صحابی بھی مقدس زمانہ رسول میں۔ اب آپ عزیزان کرام میں آئیے، تو تاریخ اسلام کا وہ واقعہ جسے سب سے زیادہ راوی ملے وہ ہے تاریخ غدیر۔ 1,24,000 کا مجمع۔ اب ایک سوال پر آپ کی خدمت میں عرض کروں، بتائیے وہ کون سا واقعہ ہے جسے سب سے کم راوی ملے؟ تعجب ہوگا آپ کو، سب سے کم راوی جس تاریخ کو ملے وہ ہے تاریخ کربلا۔ نہیں ہے ایسا؟ آپ دیکھیے، آپ سنتے ہیں نا مصائب میں علماء سے، مسلم کہتا ہے غالباً صلوات پہ محمد وآل محمد۔ اکثر آپ نے نام سنا ہے حمید ابن مسلم کہتا ہے۔ یہ حمید ابن مسلم ہے کون؟ اس کی بھی آپ تاریخ دیکھیں، کیوں حمید ابن مسلم سے روایتیں نقل ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں، حمید ابن مسلم ایک ایسا شخص ہے جو زمانہ امام علی میں پہلے صف کا مصلی تھا۔ پہلی صف کا، یعنی جماعت جب ہوتی تھی تو پہلی صف میں کھڑا ہوتا تھا۔ کربلا آتے آتے مزاج بدلا، فکریں تبدیل ہوئی، اور جب کربلا آیا ہے تو لشکر یزید کے ساتھ کربلا آیا۔ اب غور کریں، لیکن چونکہ کچھ دن اصحاب کی صف میں رہ چکا تھا، اس کی غیرت نے گوارا نہیں کیا۔ ذرا سی غیرت باقی تھی کہ بھلا فرزند رسول پر حملہ آور ہو، ان کے بچوں کی جان لے لی جائے۔ اور یہ بات بھی کب پتہ چلی؟ جب جناب مختار قید کر کے لائے، اس میں حمید ابن مسلم بھی تھا۔ ایک مرتبہ جب پوچھ رہے تھے کہ تم نے کیا ظلم کیا، تم نے کیا ظلم کیا، حمید ابن مسلم کی نوبت ہے کہ تم نے کیا کیا؟
قسم کھا کے کہتا ہوں ایک کنکر بھی خیام حسینی کی طرف نہیں پھینکا۔ کہ کر کیا رہے تھے؟ کہ تاریخ کربلا کو لکھ رہا تھا۔ اب غور کریں، اور آج ہمارے پاس جو روایتیں ہیں حمید ابن مسلم کی، اسی لیے علماء کو ماننا پڑی کہ یہ سابق میں با ایمان تھا، بعد میں اس کی غیرت باقی رہی، لہٰذا اس کی روایتوں کو علماء نے قبول کر لیا۔ اگر حمید ابن مسلم کی روایت نہ ہوتی تو مکمل کربلا ہم تک نہیں پہنچتی۔ یہ واحد اصحاب حسینی میں تو سب مار دیے گئے تھے، آپ تو سنتے ہیں مردوں میں کون باقی تھا؟ ایک بیمار امام، اور 5 امام تھے بھی تو بچپنا تھا۔ آپ غور کر رہے ہیں؟ تو بھئی یہ روایتیں آتی کہاں سے؟ تو کسی ایسے کا انتخاب کیا جائے چاہے جائے کہ دشمن کی فوج میں ہو، سابق الایمان تھا، تھوڑی سی غیرت باقی تھی، لہذا اس کی روایتیں لے لی گئی۔ یہ ایک ہی راوی ہے تاریخ کربلا کا۔ البتہ میں اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے کہوں، کسی کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ چوتھے امام نے بھی تو تاریخ کربلا بیان کی ہوگی۔ جی ہاں، چوتھے امام نے تاریخ کربلا بیان کی، مگر امام کتنا وقت ایسا آیا کہ غش کے عالم میں تھے۔ ٹھیک، اگر غش کے عالم میں تھے تو ممکن ہے کہ امام علم امامت سے تاریخ کربلا کو بیان کرے۔ اس صورت میں امام کربلا تو بیان کر سکتے، راوی دیکھا نہیں ہے، علم امامت سے بتا رہے، راوی نہیں ہو سکتے۔ کسی کے ذہن میں یہ سوال آئے کہ بیبیاں بھی تو تھی، انہوں نے بھی تو بعد کربلا کو بیان کیا۔ جی ہاں، کربلا کو بیان کیا، لیکن ایک بات یاد رکھیے، بیبیاں خیموں کا حال تو بتا سکتی ہے، مقتل کے حالات نہیں بتا سکتی ہے نہیں۔ نتیجہ کیا ہوا؟ نہ امام سجاد علیہ السلام، البتہ یہ ہوا بعد میں، ہمارے پاس جو روایتیں لی گئی ایسی نہیں، مولا سجاد کی خدمت میں روایتیں پیش کی جاتی تھی، مولا کہتے تھے ہاں ایسا ہوا۔ امام علم امامت سے اس کی تائید کرتے تھے، وہ روایتیں ہمارے پاس لے کر اسے معتبر بنائی گئی۔ تو آپ نے غور کیا، پوری تاریخ کربلا کو نقل کرنے والا صرف اور صرف ایک حمید ابن مسلم تھا۔ دو تقابل ہو گیا کے سامنے۔ تاریخ اسلام کا وہ واقعہ جسے سب سے زیادہ راوی ملے وہ ہے تاریخ غدیر، اور تاریخ اسلام کا وہ واقعہ جسے سب سے کم راوی ملے وہ کیا ہے؟ کربلا۔ ایک نے اب 2 مان لیجئے، 2 نہیں 10 مان لیجئے، تب بھی تاریخ کربلا وہ تاریخ ہے کہ جس کے سب سے کم راوی۔ اب جملہ کہوں، اگر آپ بیدار ہیں میرے ساتھ چلے آ رہے ہیں تو جملہ آپ کی سماعتوں کے نظر کرتا ہوں۔ آپ دیکھیے ایسا کیا ہو گیا کہ تاریخ غدیر کو 1 لاکھ سے زیادہ راوی ملے، کربلا کو صرف 1 راوی ملا۔ ایسا کیا ہو گیا کہ کربلا بچوں کو یاد ہے، غدیر اچھوں کو یاد نہیں۔ امام کا شکوہ یاد آیا آپ کو؟ امام نے کیا کہا تھا؟ ہم نہیں چاہتے جیسے غدیر بلا دی گئی ویسے کربلا بلا دی۔ میں نے کہا 1,24,000 کا مجمع نہیں، حاجیوں کا مجمع تھا، صحابیوں کا مجمع تھا۔ ارے ایسا کیا ہو گیا کہ کربلا آج بچوں کو یاد ہے، غدیر اچھوں کو بات نہیں، اچھوں کو یاد نہیں۔ ایک جملہ کہہ کے اپنی بات کو آگے بڑھا دوں، اس قدر و منزلت کو اندازہ لگ جائے گا۔ آپ یقین مانیے غدیر بھی کربلا کے جیسے زندہ ہو جاتی اگر غدیر کو زینب جیسی بہن مل جاتی۔ عزیزان گرامی، یہ غدیر بھی ویسے زندہ ہو جاتی جیسے کربلا زندہ ہے اگر غدیر کو زینب جیسی بہن مل جاتی۔ میرے پاس وقت نہیں، نہ میرا موضوع ہے، کبھی توفیقات رہی اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو پھر پیش کروں گا کہ آپ نے صرف سنا ہے کہ شہزادی نے کربلا کو زندہ کیا، یوں ہی زندہ ہو گئی کربلا؟ نہ، وہ تدبیریں شہزادی نے اپنائی ہیں، اگر وہ نہ اپناتی تو کربلا تو دور کی بات۔ یہ لوگ جو چاہتے تھے گھوڑوں کے ٹاپوں سے امام حسین کے لاشے کو روننے کا مطلب کیا تھا کہ حسین کا نام تو دور کی بات جس میں اثر بھی باقی نہ رہے، لیکن وہ زینب جو یکو تنہا
جس کے مقابلے میں حاکم وقت میڈیا ہے، پیسہ ہے، اقتدار ہے، دولت ہے، اور علی کی بیٹی ہے جو خالی ہاتھ ہے، اتنی تہی دست ہے کہ سر چھپانے کے لیے چادر بھی نہیں ہے۔ ایسا کیا کیا شہزادی نے کہ یزیدیت کا خاتمہ ہو گیا، حسینیت تا قیام قیامت باقی رہ گئی۔ جوہر صبر سے احساس سے ڈر لگتا ہے، جوہر صبر سے احساس سے ڈر لگتا ہے، دشت میں بکھری ہوئی پیاس سے ڈر لگتا ہے، دشت میں بکھری ہوئی پیاس سے ڈر لگتا ہے، شام سے کربلا اس لیے آیا نہ یزید، شام سے کربلا اس لیے آیا نہ یزید، اس کو زینب تیرے عباس سے ڈر لگتا ہے۔ اگر اب بھی آپ لوگوں کے پاس گنجائش ہو، میں نے پہلے مجلس میں آداب مجلس بیان کی تھی، اگر جگہ کی گنجائش ہو تو تھوڑا سا آپ لوگ آگے آئیں تاکہ سب کو ذرا برابر سے صلی اللہ علیہ محمد۔ جو لوگ نہیں تھے ان کی ان زحمتوں کو سراہتے ہوئے ایک جملہ کہوں، میں نے ابتدائی مجلس میں آداب مجلس بیان کیے تھے، وہاں میں نے کہا تھا سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 11 کو اٹھا کے دیکھیے گا۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس، اے ایمان لانے والو اگر تم سے کہا جائے کہ اپنی مجلسوں میں وسعت پیدا کر دو، فافسحوا تو مجلسوں میں وسعت پیدا کر دو، آج تم یہاں جگا دو کل خدا تمہیں جنت میں جگا دے گا۔ سورہ مبارک ہے مجادلہ آیت نمبر 11 کو آپ اٹھا کر دیکھیے، جو میں نے پہلی مجلس میں بیان کیا تھا آداب مجلس کے عنوان سے۔ خیر آپ کی زحمتوں کو میں نے سراہنے کے لیے، خیر تو نتیجہ کیا نکلا کہ غدیر ویسے زندہ نہ ہو سکی جیسے کربلا زندہ ہو گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر غدیر کو بھی ایک زینب جیسی بہن مل جاتی تو غدیر بھی زندہ ہو جاتی۔ صرف سنا ہے کہ زینب نے حسینیت کو زندہ کر دیا، لیکن کبھی تدبیریں نہیں سوچی ہوگی، کیسی کیسی تدبیریں کی، کیسے کیسے اپنے علم کا استعمال کیا، اور سب استعمال کر کے یزیدیت کا خاتمہ کر دیا۔ وقت ہوگا تو پیش کروں گا، ساری طاقتیں یزید کے پاس تھی، مال کی طاقت، دولت کی طاقت، میڈیا کی طاقت، اقتدار کی طاقت، اس کے باوجود تہی دست زینب نے یزیدیت کو ایسا مٹایا کہ کوئی نام لینا گوارا نہیں کرتا، اور حسینیت کو ایسا زندہ کیا کہ مٹانے والے مٹاتے رہ جائیں، مٹا نہیں سکتے۔ یہ کوئی آسان کام نہیں تھا، شہزادی کی تدبیر تھی، لیکن وقت نہیں، نہ موضوع ہے کہ اس کا کسی ایک گوشے کو بھی آپ کی خدمت پیش کروں۔ لیکن آپ غور کیجئے کہ اگر اسلام کو بقا حاصل ہے حسین کی قربانی کی بنا پر، تو حسین کی قربانی زندہ ہے شہزادی کی قربانیوں کی بنا پر۔ آپ غور کر جانے کہ خیر نتیجہ امام کا شکوہ آپ تک پہنچ گیا۔ مولا کہتے ہیں ہم کربلا کو اس لیے اتنے آن بان شان سے مناتے ہیں تاکہ جس طریقے سے غدیر بھلا دی گئی اس طریقے سے کربلا نہ بھلا دی جائے۔ میں نے کہا یہ جشن محفلیں ہم مناتے ہیں، لیکن امام کا شکوہ کا ہے، آپ نے دیکھا اتنے راوی ہونے کے بعد 1,24,000 راوی، میں نے کہا راوی صحابی حاجی سب ہونے کے بعد غدیر بھلا دی گئی اتنی آسانی سے، لیکن آج کربلا زندہ ہے۔ خیر ہماری ذمہ داری ہے کہ اس غدیر کو، اس ولایت کو ہم لوگوں تک پہنچائیں۔ آپ غور کریں، اس لیے کہ یہ رکن دین ہے، ولایت ہے نہیں؟ پانچویں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام، ارشاد فرماتے بنی الاسلام علی خمسہ، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی، الصلاۃ والصوم والزکوٰۃ والحج والولایہ، نماز پر، روزے پر، حج و زکوٰۃ پر، اور ولایت اہل بیت اطہار علیہم السلام پر۔ غور کریں، اور میں نے کہا نہ صرف یہ کہ یہ ولایت دنیا میں ہماری بقا کی ضامن ہے، بلکہ آخرت میں بھی ہماری نجات کی ضامن بنے گی۔ میں آج فضیلت بتا رہا ہوں، کل ولایت اور محبت کا فرق بتا کے اپنے مستقل موضوع کو پیش کروں، کربلا والوں نے کیسی ولایت پیش کی۔ آپ دیکھیں خود چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام،
کہ ایک روایت ہے کہ جب مرنے والا مومن مر کے قبر کے حوالے کیا جائے گا، لیکن دل کہتا ہے وقت البتہ نہیں رہ گیا، اس سے پہلے مولا کائنات کے خطبے کے چند جملے آپ کی خدمت پیش کروں۔ مولا کہتے ہیں جب ایک انسان مر کے جاتا ہے قبر میں، آج جمعہ بھی تھا، تھوڑا سا قبر اور موت کو بھی یاد کرنا چاہیے تاکہ انسان اپنے آپ کو سنبھالے رہے۔ مولا کہتے ہیں کہ جب یہ انسان مر کر قبر کے حوالے جاتا ہے، 3 دشمن اس کے دامن گیر ہو جاتے ہیں، 3 مشکلیں اسے گھیر لیتی ہے۔ کیا ہے مولا وہ؟ مولا کہتے ہیں انسان جب دنیا میں تھا تو بڑے بڑے بنگلوں، بڑے بڑے فلیٹ، بڑی بڑی حویلیوں میں رہنا پسند کرتا تھا، لیکن جب آج قبر کے حوالے کیا گیا ہے تو اتنی تنگ قبر ہے کہ صحیح سے کروٹ بھی نہیں لے سکتا۔ مولا کہتے ہیں پہلا دشمن تنگی قبر۔ کیا؟ بنگلوں میں رہنے والا، حویلیوں کی امیدیں رکھنے والا، فلیٹ، بڑے بڑے فلیٹ خریدنے والا، مولا کہتے ہیں آج ایسی قبر میں لٹا دیا گیا ہے کہ صحیح سے کروٹ بھی نہیں لے سکتا۔ پھر گاؤں کی قبروں تو شاید بڑی ہوتی ہے، لیکن بمبئی کی تو بالکل اتنی سی۔ خیر آگے بڑھیے۔ اس کے بعد مولا کہتے ہیں یہ انسان جو دنیا میں اندھیروں سے گھبرایا کرتا تھا، دن میں سورج کی لائٹ سے استفادہ کرتا، رات میں اس نے اپنی مصنوعی لائٹیں بنا لی تھی، اس سے استفادہ کرتا ہے، لیکن یہی انسان جب قبر کے حوالے کیا جائے گا تو اتنا اندھیرا ہوگا کہ ہاتھ کو ہاتھ دکھائی نہیں دے گا۔ مولا کہتے دوسرا دشمن تاریکی قبر، تنگی قبر، تاریکی قبر۔ اس کے بعد مولا کہتے ہیں انسان جب دنیا میں تھا تو کئی رشتوں سے ملا ہوا تھا، گھر میں ہوتا تو ماں باپ، بھائی بہن، بیوی بچوں کے ساتھ ہوتا، کالج اور آفس چلا جاتا تو وہاں کے اس کے اپنے دوست تھے، باہر فارغ ہوتا تو محلے کے دوست، جب اٹھتا تھا کسی نہ کسی رشتے سے ملا ہوا تھا، کسی نہ کسی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ لیکن آج کے زمانے میں تھوڑا سا یہ بات سمجھنا سخت ہے، خیر کوئی ساتھ میں نہ موبائل تو ہوتا ہے، خیر تو کسی نہ کسی رشتے سے ملا ہوا تھا۔ مولا کہتے ہیں جب قبر میں اتارا جاتا ہے تو نہ ماں باپ ہے، نہ بھائی بہن ہے، نہ دوست احباب ہے، یکو تنہا ہے۔ مولا کہتے تنہائی اس کا تیسرا دشمن بن جاتی ہے۔ تنگی قبر، تاریکی قبر، تنہائی قبر، مولا کہتے 3 دشمن ہیں۔ اسی لیے یاد کیجئے صدیقہ طاہرہ کے اس جملے کو جب شہزادی رخصتی ہو کر مولا کے گھر تشریف لائی ہے، پہلی شب اتنا گریہ کیا، امیر کائنات کہتے ہیں اے بنت رسول اللہ کیا ہو گیا، کوئی غلطی ہو گئی، کوئی خطا ہو گئی؟ شہزادی نے کیا کہا تھا؟ نہ یبن امیر المومنین، یہ امیر المومنین کوئی غلطی نہیں، کوئی خطا نہیں، بس میں سوچ رہی ہوں کہ میں ایک گھر کو چھوڑ کر دوسرے گھر میں آ گئی ہوں، اس وقت کو یاد کرتی ہوں جب دار دنیا کو چھوڑ کر دار آخرت میں چلی جاؤں گی۔ آج اس گھر میں میرا پہلا دن ہے، کل جب اس گھر میں، شہزادی معصومہ ہیں، گناہوں کے امکانات نہیں ہیں، لیکن شہزادی کا گریہ ہم جیسے لوگوں کے لیے ہے کہ قبر کی پہلی رات کو یاد کیجئے کہ کتنی سخت ترین مرحلہ ہوگا۔ لیکن جس روایت کے لیے بات کو پیش کیا تھا، چھٹے امام کی میں روایت پیش کر رہا تھا، امام کہتے ہیں اگر مرنے والا مومن ہے، جیسے ہی مرے گا اس کی قبر میں 5 نور آ جائیں گے۔ اب غور کریں، میں ولایت کی فضیلت بتا رہا ہوں، کل ولایت اور محبت کا فرق اگر توفیقات خداوندی شامل حال رہی اور بات پھر آگے بڑھ جائے گی تو آپ دیکھیے 5 نور قبر میں آئیں گے۔ اس کی بھی وضاحت امام نے کی، کیسے آئیں گے؟ مولا کہتے ہیں جب یہ 5 نور قبر میں آئیں گے، ہر نور اپنی اپنی ایک پوزیشن لے گا، 2 نور دائیں اور بائیں، 2 نور پایتی میں، اور ایک نور جو سب سے زیادہ نورانی ہوگا سینے پر معلق ہوگا۔ اب غور کر رہے ہیں، مولا کہتے ہیں کہ جب 5 نور اپنی پوزیشن لیں گے تو ان کی پوزیشن کے لیے اس کی قبر کو وسیع کر دیا جائے گا۔ پہلا دشمن کیا تھا؟ تنگی قبر۔ جب قبر کشادہ ہو گئی تنگی کا مسئلہ حل ہو گیا۔ آگے بڑھیے، دوسرا مرحلہ کیا تھا؟ تاریکی قبر، جس کی قبر میں 5 مجسم شخصیتیں آ گئی ہو، وہ اندھیرے کا تصور کیسا؟ تیسرا مرحلہ کیا تھا؟ تنہائی قبر، یکو تنہا ہے، جس کی قبر میں 5 نورانی شخصیتیں آ گئی ہو، وہ بلا تنہا کیسے باقی رہ جائے گا؟ یہ منزلیں تو طے ہو گئی نا۔ اب آئیے اصل بات جس کو پہنچانا ہے،
مولا کہتے ہیں کہ 5 نور اپنی اپنی پوزیشن لیں گے. اس کی دائیں طرف سے جب اس کے اوپر عذاب آئے گا تو یہ دائیں طرف والا نور اس کے عذاب کو روکے گا. بائیں طرف سے آئے گا تو بائیں طرف والا عذاب کو روکے گا. پایتی سے آئے گا تو پایتی کے دائیں اور بائیں والے عذاب کو روکیں گے. اوپر سے عذاب آئے گا تو اوپر کا نور روکے گا. اور جب یہ عذاب ٹل جائے گا تو مولا کہتے ہیں کہ جو نور سینے پہ معلق ہے وہ دائیں ہاتھ والے سوال کرے تم کون ہو اور کیوں بلا اس کی قبر میں آئے ہو اور کیوں اسے عذاب سے بچا رہے ہو. کہے گا میں اس کی پڑھی ہوئی وہ نمازیں ہوں جو اس نے زندگی میں پڑھا تھا. سخت جملہ ہے، پیش کروں. بسا اوقات لوگ دین کا بھی مذاق اڑاتے. بعض لوگ کہتے ہیں کہاں کام آئے گی نماز، لیجیے قبروں میں کام آ رہی ہے نماز. غور کر رہے ہیں کہ میں اس کی پڑھی ہوئی نمازیں ہوں جو اس نے زندگی میں پڑھا تھا. خدا نے مجھے حکم دیا ہے کہ جاؤں اور اس کے دائیں طرف والے عذاب کو روکتی رہوں. بائیں طرف والے تم کون ہو؟ کہ میں اس کے رکھے ہوئے روزے ہوں جو اس نے زندگی میں رکھا تھا. خدا نے کہا کہ جاؤ اور اس کے بائیں طرف والے عذاب کو روکتے ہیں. پایتی والے کہتے تم کون ہو؟ کہ میں اس کا ادا کیا ہوا حج ہوں، حج و عمرہ ہوں جس نے اپنی زندگی میں بجا لایا تھا. خدا نے مجھے حکم دیا کہ جاؤ اور جانے کے بعد اس کے پایتی کے عذاب کو روکتے رہنا. بائیں طرف کے پہ تم کون ہو؟ کہ میں اس کے ادا کیے ہوئے خمس و زکوٰۃ و صدقات ہوں جو اس نے زندگی میں دیا تھا. خدا نے مجھے مجسم شکل میں بھیجا ہے تاکہ اس کے پایتی والے عذاب کو روکتا رہوں. اب یہ چاروں نور مل کر جو نور سینے پر معلق ہے اس سے پوچھیں گے تم کون ہو؟ تم کون ہو؟ ہم سب سے زیادہ نورانی معلوم ہوتے ہو اور تم کیوں اس قبر میں آئے ہو؟ وہ نور کہے گا سنو، اگر میں اس قبر میں نہ آتا تو تم میں سے کوئی بھی میرے یہاں قبر میں نہ آتا. اگر ہو کون؟ وہ آواز دے گا میں اس کے سینے میں ولایت اہل بیت کا نور. میں اس کے سینے میں وہ ولایت اہل بیت کا نور ہوں جو زندگی بھر اپنے ساتھ لے کر چلا کرتا تھا. لیکن ایک جملہ نور نے عجیب کہا، نتیجہ آپ کی خدمت میں پیش کروں. کیا کہا؟ میں تم سب کا سردار ہوں، اگر میں نہ آتا تو تم میں سے کوئی بھی اس قبر میں نہیں آ سکتا تھا. یہ دیکھیے لشکر ہے اور لشکر خداوندی ہے. مسلمانوں کا لشکر نہیں خیبر کا کہ سردار آ کے کہتا تھا فوج بھاگ گئی، فوج آ کے کہتی تھی سردار بھاگ گیا. یہ لشکر خداوندی ہے. جہاں سردار ہوگا وہیں فوج ہوگی، جہاں فوج ہوگی وہیں سردار ہوگا. نئی جملوں کو بدل کے کہوں، جہاں ولایت ہوگی وہیں نمازیں پڑھی جائے گی، وہیں روزے رکھے جائیں گے، وہی عبادتیں کی جائے گی. اگر کوئی یہ آ کے کہے ہمارے پاس ولایت ہے عبادتوں کی ضرورت نہیں، یہ تب بھی غلط کہہ رہا ہے. اور کوئی آ کے یہ کہے ہم عبادت کرتے ہیں ولایت کی ضرورت نہیں، تب بھی غلط کہہ رہا ہے. یہ لشکر خداوندی ہے. جہاں ولایت ہوگی وہیں نمازیں پڑھی جائے گی، جہاں ولایت ہوگی وہیں روزے رکھے جائیں گے، جہاں ولایت ہوگی وہیں حج و عمرہ ہوگا. اگر کوئی کہے کہ ولایت ہے عبادت کی ضرورت نہیں تو بھی بیوقوف بنا رہا ہے. اور کوئی آ کے سجدوں پہ سجدے کرے، عمروں پہ عمرے کرے تو سمجھیے کہ اپنی قسمت کے چکر لگا رہا ہے، اٹھ بیٹھ کر رہا ہے. حقیقی معنوں میں عبادت انجام تو نہ عبادت کے بغیر ولایت قابل قبول ہے، نہ ولایت کے بغیر عبادت قابل قبول ہے. ان دونوں رکنوں کو ساتھ میں لے کے چلنا ہے. یہ ہے ولایت کہ جو دنیا میں نہیں قبر میں بھی کام آئے گی. اور بھی مجھے بہت سی باتیں پیش کرنی تھی لیکن میرا وقت ختم ہو گیا. اس سے زیادہ گنجائش نہیں کہ میں آپ کی خدمت میں کسی بات کو. تو اس ولایت کا تحفظ کیجئے اور اسے دنیا تک پہنچائیے. یہ ہماری بھی بقا ہے نہ بلکہ ہماری، اگر انسانیت اس پر جمع ہو جائے تو انسانیت کی بقا ہے نہیں کہ اگر دنیا اس ولایت پر جمع ہو جاتی تو شاید جہنم کی تخلیق نہ ہوتی. ہو کر حدیث شاید ہے، وقت نہیں کہ ان باتوں کو آپ کی خدمت میں عرض کروں جانے گرامی. لہٰذا
اس ولایت کو اپنے پاس سنبھالیے اور اس ولایت کے ذریعے اہل بیت اطہار کی رضایت حاصل کیجیے۔ کوشش کیجیے کہ آپ کا ہر عمل ویسے ہو جس سے اہل بیت راضی ہو جائے، اس لیے کہ ہر جو کچھ ہے، اور مجلسوں میں نے پہلی مجلس میں بہت تفصیل سے باتیں پیش کی، جب بھی مجلس میں آئیے تو اس نیت کے ساتھ آئیے کہ مولا حسین آپ کی مجلس میں آ رہا ہوں، ویسے بنا دیجئے جیسے آپ دیکھنا چاہتے ہیں۔ جو حسین حر کو حر بنا سکتے ہیں وہ ہمیں بھی تو سنوار سکتے ہیں، لہذا امام کی رضایت کے لیے اس لیے رضایت کا تذکرہ کر رہا ہوں کہ کربلا میں ایک ایسے صحابی بھی ہے جو مرتے مرتے امام سے یہ پوچھ رہے ہیں، ارضیتا منی یا ابن رسول اللہ، اے فرزند رسول کیا آپ مجھ سے راضی ہو گئے؟ اور کون سی مرحلہ ہے وہ، کون سا لمحہ ہے؟ تاریخ نے لکھا کہ جب عاشور کے دن اذان ظہر کا وقت آیا ہے، ابو ثمامہ سیداوی آپ کی خدمت میں آئے، آگے کہتے مولا وقت نماز، دو باتیں کہوں، ایک جنگ مولا کائنات کی تاریخ نے لکھی، جب مولا کہتے ہیں اذان کا وقت ہے، نماز کے لیے مرحلوں کو آمادہ کیا جائے، اور تاریخ کربلا کا ایک مرحلہ ہے کہ جہاں اصحاب حسین آ کے کہہ رہے مولا وقت نماز، اسی لیے تو امام حسین نے کہا تھا جیسے صحابی مجھے ملے، نہ بابا کو ملے نہ نانا کو ملے۔ اب غور کر رہے، اچھا تاریخ دیکھیے گا، مقتل کو بڑے ایسا نہیں تھا کہ امام حسین کو نہیں پتا تھا وقت نماز ہو گیا، نہیں، شوق نماز اتنا تھا کہ وقت سے پہلے آ کے ابو ثمامہ سیداوی نے کہہ دیا تھا مولا وقت نماز۔ تاریخ مقتل دیکھیے گا، اگر دقت سے دیکھیے تو مولا نے جب ابو ثمامہ سیداوی نے کہا مولا وقت نماز، مولا کچھ دیر سر کو جھکائے کھڑے رہے، یعنی مولا امام ہے، منٹ کے سیکنڈوں کے ہزاروں لمحے کو پہچانتے ہیں، کچھ دیر مولا یوں ہی کھڑے رہے، اس لیے کہ ابھی وقت نماز ہوا نہیں تھا۔ یہ شوق نماز تھی ابو ثمامہ سیداوی کی کہ کچھ لمحے پہلے آ کے کہہ دیا تھا، جب وقت نماز ہوا تب امام نے سر اٹھایا، اٹھا کر کہتے جعلک اللہ من المصلین والذاکرین، اے ابو ثمامہ تم نے ایسے وقت نماز کو یاد کیا، خدا تمہارا شمار نماز گزاروں میں کرے، تمہارا شمار ذکر کرنے والوں میں کرے۔ ہوا کیا؟ بوڑھے صحابی حبیب مولا وقت نماز پڑھیں گے، کہ حبیب جاؤ مہلت لے آؤ، عبادت کر لیں، نماز پڑھ لیں۔ حبیب چلے، نماز کی اجازت مانگی، کچھ ایسا جواب ملا کہ برداشت نہ کر سکے، مولا آپ نماز پڑھیے یا آپ کا حبیب جنگ کرے گا۔ اسی حملے میں جناب حبیب اس دنیا سے اس دنیا کی طرف چلے گئے، اور جنگ کے جو مسائل ہیں اس میں بھی یہی ہے کہ کچھ لوگ جنگ کرے، اگر جنگ نہ روکی جائے کچھ لوگ نماز ادا کریں۔ حبیب نے کہا، حبیب جنگ کے لیے گئے، مولا نے آواز دی زہیر، سعید تم ہمیں موقع دو، ہم نماز پڑھ لیں، پھر تم اپنی نماز ادا کرنا۔ تاریخ کے جملے عزیزان گرامی، بڑے سخت جملے ہیں مقتل نے بیان کیے۔ زہیر اور سعید امام کے سینہ سے پر ہو گئے، مولا نے نماز شروع کی، اور سارے بقیہ صحابی جو تھے امام کی اقتداء میں نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ تاریخ کی پہلی نماز ہے جو تپتی ہوئی ریت پر بجا لائی گئی۔ تاریخ نے لکھا ادھر نماز شروع ہوئی، ادھر تیروں کی بارش ہو گئی۔ جب کوئی تیر آتا تھا کبھی زہیر آگے بڑھ کے اپنے سینے پہ لیتے تھے، کبھی سعید اسے روک لیا کرتے تھے۔ عجیب جملہ ہے، مقتل نے لکھا جانے گرامی کہ کوئی تیر بھی امام حسین تک جانے نہ دیتے تھے۔ ایک ذاکر ہے، جب انہوں نے اس روایت کو پڑھا تو اپنے دل میں خلوص کے ساتھ، بالکل غلط بات نہیں تھی، کہ کاش میں بھی ہوتا تو اس طریقے سے آقا حسین کے تیر کو روکتا۔ جب رات میں سویا ہے وہ ذاکر،
تو کیا دیکھتا ہے، امام نماز پڑھ رہے ہیں، میدان جنگ، امام کہتے آؤ ذرا ہمارے سینہ سپر ہو جاؤ تاکہ ہم نماز پڑھ لیں۔ پہلا تیر آتا ہے، جیسے تیر قریب آتا ہے ہٹ جاتے ہیں، تیر مولا کے جسم اطہر پر لگتا ہے۔ خلوص نیت تھی لیکن جذبے کے ساتھ ساتھ وہ مرحلہ بھی تو ہونا چاہیے کہ جب تیروں کو سینوں پہ روک سکے۔ دوسرا تیر آیا، ہٹ گئے مولا کے جسم اطہر پر۔ تیسرا تیر آیا، ہٹ گئے۔ ایک مرتبہ جب نماز تمام ہوئی، امام حسین نے کہا تم تو کل کہہ رہے تھے کہ میں بھی تیر روکوں گا، ہاتھوں کو جوڑ دیا کہ مولا مجھے معاف کر دیجئے گا، تیر نہ روک سکا۔ مولا نے کہا معاف تو کر دوں گا لیکن ایک بات کا خیال رکھنا، کبھی بھی اپنا تقابل میرے اعصاب سے نہ کرنا، کبھی بھی اپنا مقابلہ میرے اعصاب سے نہ کرنا۔ گویا حسین موتی چن کر لے کر گئے تھے۔ اللہ اللہ، تاریخ کے جملے آپ دیکھیں۔ ادھر امام حسین نے نماز پڑھی، آخری سلام کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ادھر سعید زمین پر آئے، ظہر باقی تھے، بعد میں جنگ بھی کی لیکن سعید زخموں کی تاب نہ لا سکے۔ ادھر حسین کا سلام، ادھر سعید کا گرنا۔ مقتل کہتا ہے جیسے سعید گرے، تیروں سے زخمی تھے، جان باقی تھی، سر کو اٹھایا، امام نے اپنے زانوں پہ رکھا۔ ہم اور آپ ہوتے تو کیا کہتے، ہم اور آپ ہوتے تو کیا گفتگو کرتے۔ ہزاروں سلام اصحاب حسینی پر۔ ایک مرتبہ سعید کا پہلا جملہ آپ سنیں گے، سعید ہی کیا کہتے ہیں، یبن رسول اللہ حل وفیت عہدی، اے فرزند رسول کیا میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ اللہ اللہ، اتنا سننا تھا۔ اگلا جملہ بھی سن لے۔ جب سعید کو احساس ہو گیا کہ اب جان جا رہی ہے، آواز دے کے کہتے ہیں الرضیت یا مولائی منی، اے میرے مولا کیا آپ مجھ سے راضی ہو گئے؟ یہ سعید کے جملے ہیں۔ امام حسین نے کہا سعید نعم میں تم سے راضی ہو گیا سعید، جاؤ حوض کوثر پر بابا کے ہاتھوں پر صحرا، بابا کے ہاتھوں سے سیراب ہونا، تم ہم سے پہلے جنت کی طرف جا رہے ہو۔ امام نے جنت کی بشارت دی، سعید کو تسلی دی، سعید کی آنکھیں بند ہو گئی۔ لیکن ایک جملہ کہہ دوں، دلوں پہ ہاتھ رکھ کے سننا، دل تو چاہتا ہے سعید سے کہوں شہید مولا نے ظہر کی نماز پڑھ لی، عصر کے وقت آئیے گا، فاطمہ کا لال ہوگا، 10,000 تیر انداز خاک کربلا ہوگی، ہاتھوں سے مٹی کو جمع کریں گے، ارے چاہیں گے کہ عصر کا آخری سجدہ کر دے، تیروں کی بارش، تیروں کا ہجوم، فرزند فاطمہ، ارے اتنا ہی نہیں ایسا سجدہ ہوگا، شمر ملعون ہوگا، کند خنجر ہوگا، ایسا سجدہ۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ایّ منقلب ینقلبون، الہی بقدہرہ و بیہا و بالہا و بنیہا و سر المستودف، یا پروردگار ہمارے آنسوں کو رومال شہزادی میں جگہ عنایت فرما، ہمارے آنسوں کو تسکین شہزادی کا ذریعہ قرار دے، قلب نازنین امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، امام کی دعا میں ہمیں شامل حال فرما، غیبت امام میں اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی توفیق کرامت فرما، میرے محبوب سامعین جلسہ بانیان جلسہ کی تمام دلی مرادوں کو پورا فرما، ان آنسوں کے بعد، ان مجلسوں کے بعد جن حضرات نے ہم سے دعاؤں کی گزارش کی ان کی تمام دلی دعاؤں کو مستجاب فرما۔